یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے, اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر, کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتا. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. سی ایم بار بار ایک بات کہہ رہی, بار بار سٹریس کہہ رہی, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ ہو. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. ہر سطح پہ, ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں. اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹیپا ہے, LDA ہے, بالکل ہے, وہ قصوروار ہے. لیکن فرینکلی کمشنر لاہور آپ کا, DC لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, LDA کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور ہے. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں بھکر گئی ہوئی تھی. ایک ایک منٹ جس طرح میں نے گزارا ہے, یہ میں آپ کو, ابھی سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ 500 ارب روپے کا کام ہو رہا ہے. بالکل 500 ارب روپے کا پورے پنجاب میں, شاید اس سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں, بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے, سیویج ڈرینیج بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کام, چاہے وہ 500 ارب کا کام ہو, 700 کا ہو, 1000 ارب کا ہو, یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے, لوگوں کی آسانی کے لیے ہو رہا ہے, ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان کے لیونگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ ان کو مارنے کے لیے نہیں ہو رہا. اور دنیا بھر میں یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ, جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے. داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے, وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے, اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا, اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں. اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے, کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے, کچھ کھلا رہ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور AC صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب, آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں, اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے, وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی, جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور ACS صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے, ایک تو وہاں پہ پارکنگ ہونی نہیں چاہیے. پارکنگ وہاں پہ تھی, وہاں پہ لوگ کوئی چارج کر رہے تھے, کون پارکنگ کو دیکھ رہا تھا, وہ ایک الگ بات. بات یہاں پہ پارکنگ کی نہیں ہو رہی. پارکنگ ہو یا نہ, وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. پارکنگ تو بعد کا ایشو, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا, کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا, بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو DG LDA صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, احتیاط کیجیے,
جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ روشنی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا, تو کون پڑھے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور پہلے کھڑا ہو کے پڑھے گا, اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا, اس کو سامنے رکھ کے پڑھے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے, اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی, وہ پڑھ نہیں سکتی تھی, وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟ رک رک کے کون پڑھتا ہے کہ پینافلیکسس پہ کیا لکھا ہو. آپ نے مجھے کہا کہ اس کے اندر جو کانٹریکٹر ہے وہ قصوروار ہے, بالکل ہے. سپروائزر کنسلٹنٹ قصوروار ہے نیسپاک کا, بالکل ہے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی تیپا ہے, ایل ڈی اے ہے, بالکل ہے, وہ قصوروار ہے. لیکن فرینکلی کمشنر لاہور آپ کا, ڈی سی لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور. مین جگہ پہ کوئی پرائم ایریا شہر کا, وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمپلی سیکیور کیا ہوا ہے عام عوام کے لیے کہ نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ پارکنگ ہے, کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کدھر ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے پیسے لے رہا ہے پارکنگ کے, تو ہم چیک تو کریں کہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے, کیا کر رہے ہیں. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے, اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب, آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے, کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں, پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں ہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک کرنے نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ نہیں کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا, کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی, تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پہرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں گری. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایس ایم کو میں نے کال کی, اور ایس ایم نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایس ایم کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا, میری کال سے ایس ایم کو پتا چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم. ایس ایم خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری. کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتی ہے. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟
اور ایک ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. سی ایم بار بار ایک بات کہہ رہی, بار بار سٹریس کہہ رہی, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ ہو. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے مر جائے کسی کو پرواہ نہ ہو. یہاں پہ میں بھی جواب دوں, یہاں پہ آپ بھی جواب دیں. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ, ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ الو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں احسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا احسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی. احسن از دیٹ ٹرو؟ لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی, کیمرہ نہیں, تو ہم ٹیمپرریلی بھی کوئی کیمرہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اگر آپ نے ٹیمپرری اگر آپ نے کیمراز لگائے ہوتے تو ہمیں یہ مشکل نہ آتی, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا وہ گری ہے یا نہیں گری. مطلب اس کے کیمرے لگے نہ کام ہو, ہم وہاں پہ پہلے ٹیمپریریلی کیمرے لگا لیں تاکہ وہ معاملے وہاں پہ خراب نہ ہو, کام ہوتا رہے. ایسا آپ کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پنجاب پورے میں ٹیمپرریلی آپ کو اتارنا پڑتا ہے کیمرہ یا ریموو کرنا پڑتا ہے یا اس کی وائرنگ شفٹ کرنی پڑتی ہے, پلیز وہاں پر ٹیمپرری کیمراز لگائیں, موبائل کیمراز لگائیں, کیونکہ یہاں پر جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں. شاید کسی کو پتا تھا کہ کیمراز ریموو ہوئے میں تو آرام سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گری نہیں ہے وہاں. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ وہ اگلا جو ہول تھا وہ کھول لیتے, اس سے اگلا کھول لیتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ گری نہیں, تو وہ اگلا کھولتے کیسے, مجھے یہ بتائیں. وہ سب کو یہ سمجھ, جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی یہ بتا دیا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں. میں تو بڑی حیران ہوں اس قسم کی, کس طرح یہ یہاں تک بات پہنچ گئی. سب باتیں بے معنی ہیں, صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے, وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے, اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا گیا, اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا. آرام سے کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا. کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا, اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی. وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ. ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور, ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو, ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی, اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا, کدھر ہیں؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو ابھی تک؟ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اسکر سندھو یا میڈم پروجیکٹ مینیجر
دانیال سیفٹی انچارج ہے اور احمد نواز سائٹ انچارج. پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ اصغر صندوق. تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا ہے یہاں اس نے ایف آئی آر میں پر؟ جو اپلیکیشن دی ہے میں وہ پڑھ. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اے سی ایس آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میڈم اس میں جتنے بندے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ان کے ہم نے بیان دیے ہوئے، ہمارا اسٹاف ابھی بھی بیٹھا اور بھی لوگ بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہم نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 بجے تک رپورٹ لانی ہے، جتنے بیانات ہوئے تھے اس کے اوپر نہیں اس کے اوپر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیجر کا پوچھتے اس ہیں. میں جو اصل وہاں پہ موجود ہے جو 6-7 دفعہ دن میں جاتا ہے وہ زاہد نام کا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ سیفٹی میجرز. تو پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ میڈم اس کا نام ہمارے پاس پیش نہیں ہوا تھا، اس نے بھی آ کے بیان دینا، اس لیے اس کے بارے میں اس لیے ہم نے نہیں تو پھر آپ کو اس کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھنا چاہیے نا. پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے، پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا. ایف آئی آر جو ہو گئی میڈم اس میں اصغر کا نام ہے، اصغر صندوق. پروجیکٹ مینیجر ہے دانیال سیفٹی انچارج ہے، احمد نواز سائٹ انچارج. دانیال جو سیفٹی انچارج ہے اس کا تعلق کس محکمے سے؟ یہ تینوں ٹیپا کو اور ایک کنسلٹنٹ ہے جس نے میک شور کرنا ہے کہ سب ایگزیکیوٹ ہو. کنسلٹنٹ کا یہ کام تو نہیں ہے. سپروائز کر رہا ہے سائٹ. کنسلٹنٹ کا کام تو بیسکلی ڈیزائن بنانا. ہاں سپروائز بھی کر رہے ہیں، اس نے بھی یہ انڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو کہ یہ یہاں پہ گیپ آ رہا ہے، یہ والے کام نہیں ہو رہے. اور کس کا نام ہے کمیانہ صاحب؟ جی میڈم یہ ایک تو دانیال ہے جو سیفٹی انچارج ہے. جی پہلے اصغر صندوق ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا. اور دوسرا دانیال ہے سیفٹی انچارج. تیسرا احمد نواز سائٹ انچارج. اب یہ کون ہے؟ تینوں میں کانٹریکٹر کے انچارج جو پروجیکٹ کا کام کرتے ہیں. اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں. ہاں تینوں ابھی تک تو 6 نام آ گئے. آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں جی میڈم. اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا. اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے، اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا. جب آپ وہاں پہ ڈی سی لاہور جب آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پر کوئی آئی وٹنس نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا. ان میں سے کسی کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین پی ڈی ٹیپا جو ہے، بلال نیسپاک، مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا. میڈم جو تھوڑا سا میں 1 منٹ میں ایک میٹر کو ڈیفائن کروں کہ جب ایک کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کانٹریکٹر آ جاتا ہے، کنسلٹنٹ آ جاتا ہے، ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آ جاتی ہے. تو پریزمپشن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں پریزمپشن کا ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں، لیکن پریزمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کنسٹرکشن میں ہیں، اٹ از انڈر اے ویل سپروائزڈ ورک. اور یہ لوگ جو سے ہیں کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ اور پروجیکٹ انچارج، دے ول میک شور کہ یہاں پہ تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہو پراپرلی. تو جو نیگلیجنس باقی اداروں کی ہے، یوزلی یہ ایک assumption ہے کہ یہ سائٹ ہے ویل انڈر کنٹرولڈ ہے اور یہ سپروائز کر رہے ہوں گے. تو میڈم پیورلی یہ لوگ تو کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمارا کام گورنمنٹ آف پنجاب کا کام، کمشنر کا کام، ڈپٹی کمشنر کا کام، اسسٹنٹ کمشنر کا کام، اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے چاہے وہ ایل ڈی او یا کوئی بھی، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسیوم کر کے یا پرزمپشن پہ بیٹھ جائیں کہ کیونکہ ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے جب آپ پرزمپشنس پہ بیٹھ جاتے ہیں. سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے، یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں، یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے، آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے، آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں، پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے دانیال، اور جو احمد نواز کیا ہے، اور جو اصغر سندھو ہے، تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے. زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے، ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا.